الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ان طلباء کو جنہوں نے قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا ایک دور مکمل کیا ہے، اور ان طلباء کو جو بخاری شریف کی آخری روایت پڑھ کر اپنی کتاب کی تکمیل بھی کر رہے ہیں، دورہ حدیث کی تکمیل بھی کر رہے ہیں، اور درس نظامی کے نصاب کی تکمیل بھی کر رہے ہیں، ان سب کو مبارک ہو۔ ان کو بھی، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، مدرسہ کے منتظمین کو، معاونین کو، اور جن کا بھی اس کی عمل خیر کے ساتھ کسی طرح بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہے، اللہ پاک ان کا پڑھنا سب کے لیے مبارک ہے۔ ان کا پڑھنا اللہ پاک تمام متعلقین کے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں کا، سعادتوں کا، خیر کا، راحتوں کا، خوشیوں کا ذریعہ بنا۔ قرآن پاک کے ایک درجے کی نصاب کی آخری 2 آیات پڑھی گئی ہیں، جو سورۃ التوبہ کی آخری آیات ہے۔ ان آیات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے، اور حضور کے خصائل مبارکہ میں سے 2-3 کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صفات ہیں، ان میں سے 2-3 کا اس پر تذکرہ ہے۔ ایک تذکرہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ پاک نے بھیجا، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ رسول ہے، اور ان کے چند خصائل ذکر فرمائے۔ اور میں حریص عزیز علیہ ما عنتم، حریص میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے، لیکن اصولی بات یہ کر رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اور حضور کے خصائل مبارکہ میں سے 3-4 باتوں کا ذکر ہوا ہے، اور جو حدیث پڑھی ہے وہ رسول کی حیثیت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے ایک اہم مسئلے پر حضور کا ارشاد مبارک ہے۔ قرآن پاک اور حدیث ایک ہی چیز ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا مزاج کیا تھا؟ ایک جملے میں فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کی صفات، ان کے اخلاق قرآن پاک ہی تھے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جو قرآن پاک الفاظ کی شکل میں ہم زبان سے پڑھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، وہی الفاظ جب عمل میں ڈھلتے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حضور کی سیرت بن جاتی ہے۔ میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں، قرآن پاک تھیوری ہے اور سنت حدیث پریکٹیکل۔ ہم کلاس میں بیٹھ کر ایک تھیوری پڑھتے ہیں اور لیبارٹری میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ پریکٹیکل کرتے ہیں۔ اس کی عملی شکل یہ ہے۔ قرآن پاک فکر ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے، تھیوری ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کے ارشادات مبارکہ، حضور کی ذات گرامی، اسی قرآن پاک کی تھیوری یا عقیدے یا جو کچھ اس کا عملی شکل جناب نبی کریم ذات گرامی۔ ایک سادہ سا سوال اگر کوئی کیا جائے، کوئی کسی سے پوچھے اس قرآن پاک پر کائنات میں سب سے زیادہ عمل کس نے کیا ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ اس قرآن پاک پر سب سے زیادہ عمل کس نے کیا ہے؟ جواب سوچنا پڑے گا کہ کون ہے، کیا جواب آئے گا؟ اور یہ سوال اس پوری کائنات میں ہے، قرآن پاک کو سب سے زیادہ سمجھا کون ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ سمجھنا اور سمجھ اور عمل، قرآن پاک کی وضاحت، قرآن پاک کے عمل کی اتھارٹی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور وضاحت اور بیان کی اتھارٹی بھی کون ہے؟ کسی لمبے جوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سی بات کسی بچے سے پوچھ لو اس قرآن پاک کو سب سے زیادہ اس دنیا میں کون سمجھا ہوگا، کیا کہے گا؟ اور اس قرآن پاک پر سب سے زیادہ عمل کس نے کیا ہوگا تو کیا جواب آئے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی۔ تو جو سب سے زیادہ سمجھا ہے
جس کا عمل سب سے زیادہ مکمل ہے وہی باقی سب کے لیے اتھارٹی ہے، آئیڈیل ہے، وہی بیان، قرآن پاک کے بیان کے لیے بھی، قرآن پاک کے عمل کے لیے بھی۔ اسی بات کو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن پاک کو اگر عملی شکل میں دیکھنا چاہو تو جناب نبی کریم کی زندگی مبارکہ ہے، اعمال مبارکہ ہے، اور حضور کے اعمال اور اقوال کو اگر تھیوری کی شکل میں دیکھنا چاہو تو قرآن پاک ہے لازم و ملزوم۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور جناب نبی کریم اللہ کے رسول ہے۔ قرآن کس کی طرف سے ہے اور رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول اور رسول ترجمہ کیا ہے؟ نمائندہ۔ بالکل سادہ سے رسول کسے کہتے ہیں؟ نمائندہ۔ اور نمائندہ جو ہوتا ہے وہ جو بات کرتا ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ نمائندہ جو بات کرتا ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ جس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہمارے معاملات میں یہی بات کرتے ہیں، جس کا نمائندہ ہے۔ اب ہمارے ملک ہر ملک میں سفیر ہیں، پاکستان میں سینکڑوں ملکوں کے سفیر ہیں۔ امریکہ کا سفیر جو بات کرتا ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ ایک مخالفت اور دور کر رہے ہیں۔ کسی ملک کا سفیر، برطانیہ کا ہائی کمشنر یا انڈیا کا سفیر اسلام آباد بیٹھ کے بات کرتا ہے، اپنی حکومت سے پوچھ کے کی ہے تو بات کس کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ پوچھے بغیر کی ہے تب کس کی ہے؟ ان کا مسئلہ پوچھ کے کرے بغیر پوچھے کرے۔ ہمارا کام نہیں ہے پوچھے بھی، کسی سفیر سے آپ پوچھیں یہ بات جو کر رہے ہو پوچھ کے کر رہے ہو تو دماغ خراب ہے، سفیر ہوئی۔ اگر کسی امبیسڈر سے پوچھے جناب جو آپ نے بات کی ہے حکومت کی طرف سے کی ہے تو کیا کہے گا؟ بات کام کرتا ہے امبیسڈر ہو بھائی، سفیر جو بات کرتا ہو، نمائندہ جو بات کرتا ہے وہ اس کی ہوتی ہے جس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ پوچھ کے کرے تب اس کی ہوتی ہے، بغیر پوچھے کرے تب اس کی ہوتی ہے۔ میں ذرا تفصیل نہیں جاتا، صرف یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن پاک اور سنت و حدیث لازم و ملزوم ہے۔ ایک قول ہے دوسرا عمل ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں آپ سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آپ نے سورہ توبہ میں جن طلباء نے پڑھی ہے سارا 10 پارے پڑھے ہیں، تو سورہ توبہ میں کیا پڑھا ہے؟ میں سب سے ہٹ کر بچوں سے پوچھنا چاہوں گا کیا پڑھا ہے؟ سورہ توبہ جو ہے نا، پہلے ایک بار پھر تیز میں دوہرا لیں، یہ اس وقت کی مسلم سوسائٹی کا ڈرا سا ہو رہی ہے۔ اس وقت مسلم سوسائٹی وَمِنْهُمْ 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 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو سورت الفاضحہ کہا کرتے تھے۔ ہر چیز کھول دینے والی سورت ہے اور یہ آخری سورت ہے، آخری صورتوں میں سے۔ تبوک کا دور، تبوک کے بعد کا دور، یہ مسلم سوسائٹی کی اس وقت جو صورتحال تھی نا اس کا پورا آپریشن کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں۔ وَمِنْهُمْ کہہ کے قرآن پاک نے پوری صورتحال کا تجزیہ کیا ہے۔ اور سورہ توبہ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلم سوسائٹی کا الٹرا ساؤنڈ ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کس کیفیت پہ ہے۔ اور عبداللہ بن عباس سے کہا کرتے تھے سورۃ الفاضحہ۔ فاضحہ کا معنی ہر چیز کو کھول کے ننگا کرنے والی صورت ہے۔ اور کیا اس کا اختتام اللہ پاک اس بات پہ کر رہے ہیں، وہ سارا آپریشن کر کے جنرل آپریشن ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں صورت آ گئی ہے تو جنرل آپریشن ہے سوسائٹی کا۔ اس پورے مکمل جنرل آپریشن کے بعد اللہ پاک جان رہا ہے، یاد رکھو ایسی حرکتیں مت کرو۔ لقد جاءکم رسول میں سے یہ رسول ہے تمہارے، وہ کتنے تمہارے مہربان ہیں کہ اللہ پاک نے رؤوف الرحیم اپنی 2 صفتیں حضور کے لیے بیان فرما دی۔ رؤوف الرحیم کون ہے؟ اور حضور نے یہ 2 صفتیں اپنی کس کے لیے بیان کی ہیں؟ ان تولوا فحسبی اللہ لا الہ الا اللہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اتنے مہربان ہیں، حریص ہیں کس بات پر؟ حرص کسی خواہش کا آخری درجہ ہوتا ہے، کسی بھی خواہش کا آخری انتہائی درجہ کیا ہوتا ہے؟ حرص۔ حضور حریص ہیں،
ہم ایک دوسرے کو حدیث کہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک حضرت حدیث ہے کس بات پر؟ تمہارے ایمان، تمہاری نجات پر، مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں، اور تمہاری مشقت ان کو گوارا نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا خیال کرو یار، اپنے اتنے شفیق، اتنے رؤوف، اتنے رحیم، اتنے تمہاری نجات کی اور ایمان کی خواہش رکھنے والی شخصیت کا احترام کرو، اور یہ اس بات پر اللہ پاک نے یہ بحث مکمل کی ہے۔ اور حدیث جو پڑھی ہے بخاری شریف کے آخری باب پڑھا ہے، یہ کتاب التوحید کا باب ہے۔ میں کیونکہ سبق کا حصہ ایک ہی ہوتا ہے، کچھ باتیں تکرار ہوتی ہے، وہ ضروری ہوتی ہے، سبق کو پڑھے گا تو سبق وہی ہوگا جو سبق ہوگا۔ یہ آخری باب آپ نے پڑھا ہے اور آخری روایت پڑھی ہے۔ امام بخاری کا اسلوب ہے، امام بخاری کتاب کا آغاز کس سے کیا تھا؟ کتاب الایمان سے۔ آخری کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید۔ پہلی کتاب کتاب الایمان ہے، آخری کتاب کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ کتاب التوحید پورا نام یاد ہے؟ میں ان سے سوچ میرے شاگرد دینے سے میں اس سوال کر رہا تھا، پورے باپ کا نام یاد ہے پورا کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہ، یہ جس کتاب کو آپ نے باب پڑھا ہے اس کا پورے کتاب کے کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہ، اور پہلی کتاب کا نام کتاب الایمان۔ ایک تو اشارہ ہے کہ مسلمان کا اول و آخر ایمان ہے۔ مسلمان کا اول و آخر کیا ہے؟ ایمان۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کال میں کیا پڑھتے ہیں؟ بابا جی رخصت ہونے لگتے ہیں تو کال میں کیا پڑھتے ہیں؟ مسلمان کا اول و آخر کیا ہے؟ ایمان۔ اور دوسرا امام بخاری نے علمی دنیا کو یہ بتایا ہے، کتاب الایمان میں ایمانیات تھی، پہلی کتاب میں ایمانیات کی فہرست سمجھ لیں، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس پہ ضروری ہے، اس پہ ضروری ہے، اس پہ ضروری ہے، اس پہ ضروری ہے۔ ایمانیات مثبت، ایمانیات کی فہرست، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے نا، وہ پہلی کتاب الایمان میں بیان کریں۔ پھر آخر میں کتاب التوحید لانے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ اس میں غلط عقائد اور عقائد کی غلط تعبیرات کا رد کیا ہے۔ پہلی کتاب میں کتاب ایمانیات کی فہرست دی ہے، اور آخری کتاب میں کیا دیا؟ غلط عقائد اور عقائد کی غلط تعبیرات اس کا رد دیا ہے۔ یہ بتایا کہ عقیدہ جو ہے نا، وہ صرف کسی بات کو ماننے کا نام نہیں، کچھ چیزوں کو نہ ماننے کا نام بھی عقیدہ ہے۔ عقیدہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے، نفی کا نام، نفی اور اس بات مل کر۔ ایک تو نفی اس بات ہمارے صوفیاء کرام کا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ نفی اس بات تشریف فرمائے، نفی اس بات تصوف بھی نفی اس بات پہ کھڑا ہے، اور ایمانیات بھی کس پہ کھڑے ہیں؟ نفی اور اس بات پر۔ کچھ چیزوں کی نفی اور کچھ چیزوں کا اس بات مل کر عقیدہ بنتا ہے، اور آج آپ کا یہ عقیدہ متنازع ہے دنیا میں۔ اس بات کی اس کی زیادہ توجہ سے عرض کرنا چاہوں گا، آج پوری دنیا کو آپ پر جو عقیدے اور فکر اور نظریے اور ثقافت اور فلسفے کی کشمکش ہے، اس کی بنیاد اس نقطے پر ہے۔ کہتے ہیں عقیدے میں نفی کرنا چھوڑ دو۔ آج کے عالمی قوتوں کا ادھر باضابطہ اشارہ نہیں، باضابطہ آپ سے مطالبہ ہے کہ نفی نہیں کرو بھائی، اس بات کی بات کرو، پازیٹیو بات کرو، نیگیٹو نہیں کرو۔ یہ کہو کہ ہم ٹھیک ہیں، دوسروں کو غلط نہیں کہو۔ جب دوسروں کو غلط کہتے ہو نا تو لڑائی پیدا ہوتی ہے، نیگیٹو بات کرتے ہوئے جھگڑا ہوتا ہے۔ آج باضابطہ امریکہ کا، یو این او کا، یورپی یونین کا، عالمی اداروں کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اپنے نصاب میں سے نفی اور نیگیٹو بات نکالو۔ ان سے تو میں یہ کہا کرتا ہوں یار، ہمارا تو کام ہی لا سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کلمہ طیبہ میں پہلے اللہ کہتے ہیں کہ لا کہتے ہیں؟ لا نہ کہتے اللہ کہتے ہیں۔ ہمارا پہلا سب لا ہے، پہلا لفظ کیا بولتے ہیں؟ لا۔ اور لا بھی نفی جنس ہے، چھوٹا موٹا لا نہیں ہے، لا بھی نفی جنس ہے۔
ہر چیز کی نفی کر کے اللہ کے ساتھ پہلے نفی اپنی اس بات ہے. ہمارے تو بات شروع نہیں ہوتی جب تک نفی نہ کریں. لیکن میں یہ کر رہا ہوں آج ہمارا بنیادی جھگڑا یہ ہے، ہم سے تقاضا یہ ہے کہ نفی کی باتیں مت کرو، نگیٹو باتیں نہیں کرو، مثبت باتیں کرو. اور مجھے وہ مطالبہ یاد آتا ہے، بالکل وہی مطالبہ ہے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مظالم، مصائب، مشکلات کے ذریعے حضور کو شکست دینے میں ناکام ہو کر قریش کے سرداروں نے جرگہ کیا تھا. 70 سرداروں کا جرگہ لے کر حضور کے چچا محترم جناب ابو طالب کے پاس گئے تھے، ہماری بات کرواؤ. 70 سرداروں کا جرگہ تھا، جناب ابو طالب کے پاس گیا تھا، مدینے سے بات ہوئی تھی، مذاکرات آپ پڑھیں سیرت کی کتابوں میں. اس کے ایک پہلو ذکر کروں گا. انہوں نے یہ پیشکش کی تھی، ابو جہل اور قریش کے 70 سرداروں نے 2 باتوں کی پیشکش کی تھی. جناب ہم آپ سے جھگڑا ختم کرتے ہیں، ہم آپ کو حرم میں نماز سے نہیں روکیں گے، پاس سے نہیں روکیں گے، قرآن پاک کی تلاوت سے نہیں روکیں گے، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ہم بھی آپ کو شریک ہو جایا کریں گے. ہمارا صرف ایک تقاضا ہے کہ خدا کی صفات بیان کریں، ہمارے خداؤں کے نبی نہیں کریں. یہ بنیادی مطالبہ کا یہ ہے، خدا کی صفات بیان کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جب آپ ہمارے بتوں کی نفی کرتے ہیں نا، فلاں کچھ نہیں کر سکتا، یہ آپ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ چھوڑ دیں آپ. ایک پیشکش یہ تھی. دوسری یہ تھی کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، سجدہ کریں، قرآن پڑھیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہو گئے. کبھی کبھی آپ بھی تشریف لے آئے گا. کبھی کبھی آپ بھی تشریف لے آئے گا. واحدہ کر لے، کچھ لو کوئی 2 پر ہوتا ہے ایسے تو چلو. اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مستقل سورت اتار کر قیامت میں اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے. اب یہ سوال جب آتا ہے تو ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کانفرنس بلاؤ، مشورہ کرو، ایجنڈے میں شامل کرو. اللہ نے صاف صاف جواب دے دیا. ایک سورت آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ترجمہ آپ کو بڑا پتہ ہے، میں اس کا یہ مطلب کیا اللہ پاک نے ہمیں 2 عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، خلاص. توحید پہ کوئی بارگاہ نہیں، عقیدے پہ کوئی لو نہیں. تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اللہ رب العزت نے اتنی مہربانی کی کہ حضور نے قرآن پاک کی مستقل صورت قیامت تک کے لیے قرآن میں شامل کر دی. آج بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمیں کانفرنس بلانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس پیٹنٹ جواب موجود ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو میں اسی عرض کر رہا ہوں کہ بخاری کا یہ پہلو، امام بخاری نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ دونوں پہلو بڑی تفصیل سے واضح کیے ہیں. اس بات کا پہلو بھی عقائد میں، اس بات کا پہلو کہاں واضح کیا ہے کتاب الایمان میں، اور نفی کا پہلو کہاں واضح کیا ہے کتاب التوحید میں، اور کوئی ابہام نہیں چھوڑا. دوسری بات میں آپ کو یاد دیا، آپ کو ساری پڑھ لیے گا، میں آپ کو یاد دہانی کے طور پہ ایک بات اور عمل کر رہے ہیں جو آج کل بہت زیادہ ضروری ہے. وہ بات کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شروع سے لے کر یہاں تک اسلوب آپ نے دیکھا ہے. ایک مسئلہ یہ حدیث بیان کر کے مسئلہ نہیں بیان کرتے، کہیں بھی پوری بخاری میں ایسا نہیں کہ امام بخاری نے حدیث بیان کی ہو تو پھر ویسے یہ مسئلہ نہیں کرتا ہے. نو، پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کی دلیل میں حدیث کرتے ہیں. یہ بات آپ سمجھ لیں. پوری بخاری شریف میں ایک مقام بھی ایسا نہیں کہ امام بخاری نے حدیث بیان کر کے مسئلہ بیان کیا ہو. پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. کیوں جی؟ علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں؟ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. مطلب آپ قائم کرنا، اپنا ایک موقف قائم، یہ میرا موقف ہے بھائی، مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر دلیل آتے ہیں. دلیل میں پہلی دلیل کیا ہوتی ہے ان کی؟ قرآن پاک. دوسری دلیل کیا ہوتی ہے؟ حدیث. بس کے آگے بھی چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
آثار صحابہ، آثار تابعین۔ ہمارے اہل سنت کے 3 دائرے ہیں دلیل کے: قرآن پاک، حدیث و سنت، اور آثار صحابہ تابعین۔ پوری بخاری میں کوئی صفحہ نکال لیں، کہیں بھی آپ کوئی مسئلہ امام بخاری نے بیان کیا ہے، تینوں سے دلیل آئے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ صحابہ کہتے ہیں، یہ تابعین کہتے ہیں۔ یہ 3 دائرے ہیں ہمارے مستدلات کے۔ بخاری شریف اہل سنت والجماعت کے اس دائرہ مستدلات کا سب سے بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، اور بخاری نمونہ ہے ہمارے لیے اہل سنت کے استدلال کے دائروں کا۔ آخر میں یہی کیا ہے، قرآن پاک لائیں گے، پہلے مسئلہ بیان کریں گے، پھر قرآن پاک لائیں گے، پھر کیا لائیں گے، حدیث لائیں گے۔ اس کے بعد صحابہ اور کسی بات کی وضاحت کی ضرورت پیش آئی ہے، کسی صحابی کا دورہ کٹرائیں گے، کسی تابعی کا دورہ کٹرائیں گے۔ اس لفظ کا معنی انہوں نے یہ کیا ہے، آخر میں یہاں بھی ہے۔ بہت لمبی باتیں ہیں، لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری یہاں کیا کیا ہے۔ کتاب التوحید و رد علی الجہمیہ میں امام بخاری نے جہمیہ، معتزلہ، کرامیہ جو گمراہ فرقے تھے ان کی تعبیرات کا رد ایک ایک کر کے رد، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، آخر میں ایک عقیدے کا رد دیا۔ قرآن پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے اور باتیں بھی تولے جائیں گی، گفتگو بھی تلیں گی اور عمل بھی کیا ہوں گے، تلیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب بات اور عمل تلنے والی چیزیں تلنے والی چیزوں میں نہیں گنی جاتی تھی۔ دوسری زمانہ آگے بڑھتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بات مجھ سے نکلی گئی، بڑا مشہور محاورہ ہے ہمارا، اذا طلوع فضا فتلاشا، سنا ہوا ہے، اذا طلوع فضا فتلاشا، بات منہ سے نکلتی ہے گم ہو جاتی ہے۔ اب یہ محاورہ خود فتلاشا ہو گیا، اذا طلوع فضا فتلاشا۔ اب یہ محاورہ کیا ہو گیا، بات منہ سے نکلتے غائب ہو جاتی ہے یا ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ ریکارڈ کون کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، ہمیں نہیں آتا، بچوں کو آتا ہے۔ بات بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور ایکشن بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم بھی کر رہے ہیں، دو دن سامنے بیٹھے ہوئے۔ بات بھی ریکارڈ میں آتی ہے اور عمل اس کو ہم ایکشن کہتے ہیں، وہ بھی ریکارڈ میں آتا ہے نہیں آتا۔ اس زمانے میں نہیں سمجھ میں آتا تھا، نہیں آتا تھا، اب تو سمجھ میں نہیں کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو پہلے واقعہ، میں خود اپنا ذاتی واقعات کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں نے پڑھی تھی، والد محترم حضرت مولانا محمد صفر صدر قدس اللہ وسلم 69 میں۔ تو ایک حدیث میں ایک جملہ آ گیا، ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ لمبی حدیث ہمارے رجلوں کی صرف ایک پہلو، ایک شخص کو سزا ملتے دیکھا حضور نے، بادشاہ چیری جا رہی ہے، بادشاہ اور ناک کے سوراخ اور آنکھیں چیری جا رہی ہیں، وہ چیری جا رہی ہیں، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر چیر دیتے ہیں، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر ٹھیک، یہ تسلسل ہے بادشاہ اور ناک کے سوراخ۔ تو حضور نے فرمایا یہ کون تھا بھائی، یہ کون ہے، اس کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جناب یہ وہ آدمی ہے جو ایک بات گھڑتا تھا اور گھڑتے ہی یبلغ بالآفاق، دنیا کے کناروں تک پہنچا دیتا تھا۔ بات گھڑتا تھا یبلغ بالآفاق، دنیا کے کناروں تک بات پہنچا دیتا تھا۔ تو میں نے خود سوال کیا والد صاحب سے کہ یہ یبلغ بالآفاق کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنی بات کو معنی میں پہنچا دے گا، لاؤڈ اسپیکر تکڑا ہے 2 بار اور سنا دے گا، یا ریڈیو کے لیے کسی ملک میں پہنچا دے گا۔ یبلغ بالآفاق کیا ہوتا ہے؟ بات گھڑے گا اور دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ مجھے یہ بات میں نے اتنا دن میں بات تو میں نے سوال کر دیا۔ والد صاحب کا اپنا انداز تھا بات کرنے کا، انہوں نے اپنی پنجابی میں سیکھ، پتر سمجھ میں نے یہیں پر ہونا ہی، پتر سمجھ میں نے یہیں پر نہیں ہونا۔ اچھا میں آپ سے جو عرض کروں، جو بات سبق پڑھتے ہوئے میں نے جس پر سوال کیا تھا، آج وہ کام میں خود کرتا ہوں۔ سپورٹ کی نماز میں پہلا کام وہی کرتا ہوں، روزانہ کرتا ہوں۔
ایک بات پوسٹ کرتا ہوں، اور دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے کتنے دن چاہیے یہاں؟ کتنے دن؟ 2-3 منٹ تو دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا. میں پوسٹ کرتا ہوں، میرے جیب میں اس کو بھی جیب میں ہے، پوسٹ کرتا ہوں. ہانگ کانگ بھی پہنچی ہوتی ہے، لاس اینجلس بھی پہنچی ہوتی ہے، نیروبی بھی پہنچی ہوتی ہے، تاشکند بھی پہنچی، کیپ ٹاؤن بھی پہنچی ہوتی ہے. وہ بات جو سبق پڑھتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اس کا آج میں خود کرتا ہوں. میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں یار پریشان نہ ہو، جو بہت سی باتیں جو 50 سال پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، جو آج سمجھ نہیں آ رہی آ جائیں گی یار. جلدی کیا کرتے ہو؟ اب تو رفتار بہت تیز ہوئی ہے، وہ 20 سال کے بعد سمجھ میں آئیں گے. پہلے کسی بات کو مشاہدے میں آنے میں سینکڑوں سال لگتے تھے، اب کتنے لگتے ہیں؟ 20 سال. آ جائیں، صبر کرو. یہاں بھی یہ ہوا ہے، جس زمانے میں بات کا تلنا اور ایکشن کا تلنا، ریکارڈ ہونا تو سب مشاہدات میں نہیں تھا، اشکال تھا تو کیسے تلتے ہیں، کون سی چیز تلتی ہے؟ وہی بات بھی گئی، عمل بھی گیا، انکار کر دیا معتزلہ نے، کرامیہ نے. اعمال کا وزن نہیں ہوگا، تعویلیں شروع کر دی، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا. امام بخاری نے اس کا رد کیا. آج کوئی اشکال ہے؟ بات منہ سے نکل کر گم ہو جاتی ہے یا ریکارڈ ہوتی ہے؟ بات کرنے والا کتنی دفعہ بات کرتا ہے؟ ایک دفعہ. سنی کتنی دفعہ جا سکتی ہے؟ عمل کرنے والا عمل ایک دفعہ کرتا ہے، اور دیکھا کتنی دفعہ جا سکتا ہے، اور کب تک دیکھا جا سکتا ہے؟ اب تو کوئی اشکال کی بات نہیں. لیکن جس زمانے میں یہ اشکال تھا، یا بات تلنے والی چیز نہیں ہے، عمل تلنے والی چیز نہیں ہے، تو لوگوں نے انکار کر دیا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا، مشاہدات میں نہیں آ رہا، محسوسات میں نہیں آ رہا، اس لیے انکار کر دیا. امام بخاری اس کا رد کر رہے. آخری باب کا خلاصہ یہ ہے، امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا، ان اعمال بنی آدم وقول یوزن. 2 دلیلیں دی ہیں. مسئلہ کیا بیان کیا ہے؟ ان اعمال بنی آدم وقول یوزن، انسانوں کے اعمال بھی تلیں گے اور باتیں بھی تلیں گی. پہلی دلیل کیا دی؟ اللہ کہتا ہے تولیں گے، وہ تولیں گے. نزاع الموازین القسط. پہلی دلیل کہاں سے لائے؟ نزاع الموازین القسط. کون کہہ رہا ہے ہم تولیں گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم تولیں گے، اس پہ کیا اشکال ہے بھائی؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، بات ہوتی ہے، معراج ہوا تھا؟ میں نے کہا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا؟ میں نے کہا ہاں. جاگتے ہوئے؟ بلکہ جاگتے ہوئے. جسم کے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں. کیسے گئے تھے؟ ہم تو یہ وہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ جانا ہوتا ہے، میں فوکر جاتے ہی. کیسے چلے گئے تھے؟ میں نے کہا بات سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا ہے کہ میں گیا تھا؟ کہاں کہا حضور نے؟ حضور نے کہا ہے میں گیا تھا کہ اللہ نے کہا میں نے گیا تھا؟ اب کرو بات. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. حضور فرما رہے ہیں کہ میں گیا تھا یا اللہ کہہ رہا ہے میں نے گیا تھا؟ اس پر کیا اشکال ہے؟ اور حدیث میں مجھے یہی فرما ہے، وَلَيْ جَمِيلَ السَّمَاء. سب سے طویل روایت ہے نا، معراج کی حضور کہتے ہیں وَلَيْ جَمِيلَ السَّمَاء. مجھے لے جانے والے لے گئے تھے، مجھے آسمان پہ لے جایا گیا. اس پہ کیا اشکال ہے؟ امام بخاری اس دعوے پر کہ اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، اس پر پہلی دلیل کیا دی؟ اللہ کہتے ہیں میں تولوں گا. دوسری دلیل کیا دی؟ یہ روایت بھی پڑھی آپ نے. اس کے جملہ ثقیلتان فی المیزان. میزان بھی ہوگا، وزن بھی ہوگا، بوجھ بھی ہوگا. یہ ثقیلتان فی المیزان کن چیزوں کے بارے میں کہا؟ 2 کلمے ہیں. روایت کے کلمتان 2 جملے ہیں یار. اللہ کو بڑی پسند ہے، حبیبتان الرحمن، اور زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، بچہ بھی یاد کرنا چاہتے یاد کر لے گا. کلمتان 2 کلمے ہیں.
باتیں حبیبتان الرحمٰ، اللہ کو بہت پسند، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو پر بڑے وزنی ہو گئی ہے دلیل۔ نزال الموازین ثقیلتان فی المیزان، ایک دلیل کہاں سے لائے؟ قرآن سے۔ دوسری دلیل کہاں سے لائے؟ حدیث ثقیلتان فی المیزان۔ کلمہ تو ہم سب مل کے پڑھی لیں، کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تشریح میں نہیں جاتا میں، لیکن امام بخاری دلیل کیا دے رہے ہیں؟ یہ دو کلمے ہیں، زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، اللہ پاک کو بڑی پسند ہے، اور قیامت کے دن ترازو پر تلیں گے، صرف تلیں گے نہیں، بہت زیادہ وزنی ہوں گے، یہ ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ یہ دلیل آئے ہیں، اور ترتیب اپنی قائم رکھی ہے، ایک دلیل قرآن سے، ایک دلیل کہاں سے؟ حدیث سے۔ ایک لفظ کی وضاحت کی ضرورت پیش آئی ہے، ایک تابعی بزرگ کے دروازے پہ جا کھڑے ہوئے ہیں، استاذ کیا ہوتا ہے؟ مجاہد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ استاذ آگے کچھ وضاحت کس سے ہے؟ مجاہد کون ہے؟ اپنی ترتیب قائم رکھی ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ، بس دو ہی باتیں میں نے اس حوالے سے عرض کی ہیں۔ پہلی بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا عقیدے کی یہ بنیاد پکی کی ہے کہ عقیدہ صرف اس بات کا نام نہیں، نفی کا نام بھی ہے۔ عقیدے میں صحیح باتوں کا ماننا ضروری ہے مگر کافی نہیں، غلط باتوں کی نفی کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، تب ایمان مکمل کا ورنہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات اعمال کی ہو، احکام کے یہ مسئلہ بھی کر، ایک ہوتا ہے قرآن حدیث دلیل، تو آپ مسئلہ بیان کریں گے نا تو فوراً کو پڑھے قرآن میں ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے یار تو دلیل قرآن سے بھی، دلیل کس سے؟ قرآن بھی دلیل ہے، بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک واقعہ میں تو یہ بڑا پرانا سوال ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، دارمی کی روایت ہے، امام بخاری کے استاد ہیں امام دارمی۔ بیٹھے اپنے سبق کی کلاس میں بیٹھے، شاگرد ان سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، پوچھو بھائی، لیکن قرآن سے بیان کرنا ہمارے زمانے کا آدمی ہوگا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا، مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو قرآن سے بیان کرنا۔ جلالی بزرگ تھے، اپنا انداز ہوتا ہے جواب دینے کا۔ اچھا فجر کی نماز پڑھی تھی آج؟ الٹا سوال کر دیا، فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ دو رکعتیں قرآن میں ہے؟ نہیں ہے، کیوں پڑھی تھی؟ جواب ٹھیک ہے۔ 2 رکعتوں میں کتنے سجدے کیے تھے؟ یہ 4 کیے تھے، قرآن میں ہے؟ نہیں، کیوں کیے تھے؟ ایک جواب دیا تھا۔ ایک انداز اور، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، قرطبی، یہ واقعہ قرطبی میں ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی امام قرطبی نے بڑے واقعات ذکر کیے ہیں۔ طواف کر رہے ہیں، طواف میں دیکھیں ایک آدمی طواف کر رہا ہے اور اس نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، 2 چادریں اور سلا ہوا کرتا بھی پہنا ہوا، کرتا یا پاجامہ یا کوئی سلا ہوا کپڑا بھی پہنا ہوا ہے۔ حالت احرام میں مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے کی بغیر وضو کی اجازت نہیں ہے۔ چلتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھائی یہ تم نے جو سلا ہوا کپڑا پہنا ہوا نا، محرم کو اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے؟ اگر کو ہمارے جیسا اللہ مولوی اپنا تو کہتے نہیں ہے، تو کہتے جاؤ کام کرو۔ عبداللہ بن مسعود تھا، بڑا تکڑا مولوی تھا، کہ قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے؟ قرطبی میں یہ واقعہ پڑھے، قرآن میں ہے؟ تو قرآن میں تو نہیں ہے بھائی، کہاں ہے؟ سنیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا استدلال۔ قرآن پاک کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ میرے نمائندے جو بات کہیں مان لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اور رسول اللہ سے میں نے سنا ہے حضور نے فرمایا کہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے نا،
ان کی بات کس کی بات ہے؟ کی بیماری عام ہے، قرآن میں ہے جی، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ امام بخاری کا نہیں بھائی، میں نے دو باتیں آپ سے عرض کی ہے، عقیدہ نفی اور اثبات دونوں سے بنتا ہے، اور دلیل صرف قرآن نہیں، دلیل حدیث بھی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اور جہاں قرآن اور حدیث دلیل نہیں ہے، پوری بخاری آپ پڑھیے، تیسری دلیل یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ صحابہ کرام اور تابعین، یہ بھی مستقل دلیل کا دائرہ ہے۔ یہ دو باتیں بس بجا عرض کی ہے۔ آج کے دور کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ امام بخاری کو اللہ پاک درجات اس کے بلند سے بلند تر فرمائیں۔ تو آج ہی اتفاق سے صبح سبق میں حجت اللہ کے سبق میں امام بخاری پر شاہ ولی اللہ کا تبصرہ آ گیا تھا، وہ ایک جملہ نقل کر کے بات حضرت شاہ صاحب نے محدثین کو کہتے ہیں بخاری کو ایک جملہ سے، امام بخاری کو اللہ رب العزت نے اس کتاب پر جو قبولیت اور شہرت دی ہے لا یرام، اس سے زیادہ کسی درجے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ شہرت اور قبولیت امام بخاری سے کہاں نہیں پڑھائی جاتی، دنیا کے کس کونے میں نہیں، جہاں قرآن ہے وہاں بخاری بھی ہے، قبولیت بھی ہے، شہرت بھی ہے۔ اور جملہ یہ ہے کہ امام بخاری کو اللہ رب العزت نے ان کے خلوص، ان کی محنت، ان کی قربانیوں، ان کی آزمائشوں پر اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی ہے کہ جو قبولیت اور شہرت بخاری اور بخاری شریف کو ملی ہے اور کسی کتاب کو قرآن پاک میں نہیں۔ اور واقعتاً قیامت تک یہ رہے گی کہ امام بخاری کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس تفصیل میں جاؤں تو بات ہو جائے گی۔ الحمدللہ مجھے امام بخاری کی قبر پر حاضری کا موقع ملا ہے۔ علماء کے ایک وقت کے سال ہم گئے تھے، علماء کا ایک واقعہ کر دیتا ہوں۔ مولانا مفتی نظام الدین شامل نہیں تھے، ڈاکٹر عبدالسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا فضل الرحمن الخارسی تھے، ہم سے پورا وقت تھا۔ تو مولانا مفتی نظام الدین شامل رحمۃ اللہ علیہ نے پرانے محدثین کی روایت کے مطابق امام بخاری کی قبر پر کتاب ہاتھ پہ رکھ کے یہ حدیث آخری سنائی تھی قبر پر، تین بڑی روایت چلی جا رہی ہے، اور ہم سامعین میں تھے۔ الحمدللہ اس مجلس میں بھی شرکت کا اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ پاک امام بخاری کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہم سب کو اپنے علم کی جتنا بھی ہے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا